فرعون نے اعلان کر دیا کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے گا، کوئی بچہ پیدا ہو، بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر ایک زمانہ آیا اس میں اس نے ترمیم کی، ایک دن زندہ رکھو ایک دن مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ کی پیدائش ہو گئی، قانون کی روح سے اور فرعون کے منصوبے کے مطابق انہیں قتل ہونا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کی نگاہ زمین کے کسی انسان پہ نہیں لگی، یہ نگاہ خدا کی ذات پہ لگ گئی، اللہ کی طرف نگاہ چلی گئی۔ اے اللہ بیٹا تو نے دیا، بچائے گا بھی تو۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ تم اس کی نگہداشت کرتی رہنا۔ یہ کوئی فرشتے نے آ کے نہیں کہا، بلکہ دل میں اللہ کی طرف سے، جسے ہم الہام کہتے ہیں، اللہ نے کہا اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دنیا میں سب سے کمزور دل عورت ہوتی ہے، اور عورت اولاد میں پھر بیٹے کے لیے سب سے زیادہ کمزور دل ہوتی ہے، اور بیٹوں میں جو بالکل گود میں ہے اس پہ سب سے زیادہ ترس کھاتی ہے، اس کے لیے مرتی ہے۔ یہاں معاملہ ہے بچے کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تجھے پتہ چلے کہ فرعون کی فوج تیرے بچے کو مارنے کے لیے آنے والی ہے، کوئی طریقہ ان کا موجود ہے، تو پھر اسے پانی میں ڈال دینا۔ اب اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو صبر کر، فوج ہی نہیں آئے گی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں پہاڑ میں چلی جا، ہم وہاں تیرے لیے پردہ بنا دیں گے۔ اللہ نے جو عمل کرایا وہ انسانوں کی عقل کے خلاف کروایا کہ دیکھو وہ قادر ہے، قدیر ہے، اس کے فیصلے بڑے قوی ہیں۔ لہذا کیا کہا کہ اسے صندوق میں ڈال دو۔ اب صندوق میں بچے کو ڈالیں تو دو باتیں ہیں، اگر اس میں راستہ چھوڑتے ہیں تو پانی جائے گا، پھر بھی بچے کی موت ہے، اور بالکل صندوق کو بند کر دیں تو ہوا نہیں جائے گی، پھر بھی مر جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی عقل کے خلاف کروایا کہ زندگی کا یہ سبب بھی ختم کر دو، راستہ ہی بند کرو، ہوا بھی نہیں جائے گی۔ لہذا بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ایک صندوق میں ڈال دیا اور صندوق کو پانی کے سپرد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے ڈال دینا، اسے پانی میں ڈال دینا۔ اب لازمی بات ہے، ماں ہے، ماں تو بچے کو پانی میں ڈالنے کے بعد پریشان ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ چونکہ تو نے بھروسہ خدا کی ذات پہ کیا ہے تو اب خوف بھی نہیں کھانا کہ بچے کو مار دیا جائے گا، اور غم بھی نہیں رکھنا کہ بچہ مجھ سے جدا ہو گیا، نہ خوف ہو نہ غم ہو۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، جو ذات اس کو پانی میں لے جا رہی ہے وہ تیری طرف لوٹائے گی بھی۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تجھے خوشخبری ہو اس کو ہم نبی بھی بنائیں گے۔ فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب یہ بچہ پانی میں چلا گیا، صندوق جا رہا ہے فرعون کے، اب یہ دائیں بھی جا سکتا ہے، بائیں بھی جا سکتا ہے، کہ کنارے پہ بھی جا سکتا ہے، کسی بستی میں بھی جا سکتا ہے، بچنے کے اور بھی بہت راستے ہیں۔ اللہ نے پھر عقل کے خلاف کروا دیا اور بکسا سیدھا چلتے چلتے فرعون کے دربار کے سامنے چلا گیا۔
فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، اچانک صندوق لایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ایک صندوق پایا ہے، ہم آپ کے پاس لائیں، کھولا بھی نہیں ہے، دیکھ لیں آپ ہی، کہیں شاہی خزانہ ہی نہ ہو۔ صندوق کھولا، فرعون کی بیوی آسیہ بھی کھڑی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بچہ ہے۔ نبی ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، تو فرعون کی گھر والی آسیہ کی نظر پڑی، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو قرۃ عین لی، ہم اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا والا کا، اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ دشمن کے گھر میں پرورش کروانا یہ دعوت ہے۔ فرعون نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور ذہن میں اس کے آیا کہ جب میرے گھر میں پلے گا، بھلے کوئی بھی ہو، دشمنی تو کم از کم نہیں کرے گا، لہذا اس نے پرورش شروع کر دی۔ لیکن بچہ ہے، دودھ نہیں پی رہا، دودھ پلانے کی مشکل ہے، ادھر ماں گھر میں غمگین ہے، سوتی نہیں کہ بچہ پانی میں گیا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، ادھر فرعون ہے کہ وہ پلانا چاہتا ہے دودھ، لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کسی طریقے سے فرعون کے دربار میں پہنچی تھی، اور اس نے کہا کہ ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ ہم اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور ہم آپ کے لیے بہترین بھی ثابت ہوں گے۔ تو اس پر فرعون نے کہا آپ کیوں ہمارے لیے بہترین ثابت ہوں گے؟ اس کو کوئی شک پڑ گیا کہ اس لیے کہ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کے بچے کا بھی خیال کریں گے۔ اب وہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو بالکل ٹھیک۔ تو ایک آدھ دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں نے تو گھر جانا ہے، میں نے تو گھر جانا ہے۔ تو فرعون نے اس پر کہا کہ تم گھر بھی چلی جاؤ، بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور جب تک دودھ پلاؤ گے دودھ پلانے کی تنخواہ بھی ہم دیں گے۔ اور میرے عزیزو، وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو فرعون کے مستقبل کے دشمن ہیں اور کفر کے اوپر ننگی تلوار بن کے ثابت ہونے والے ہیں، لیکن اللہ ہے کہ ان کی پرورش ایک دشمن کے گھر میں کروا رہا ہے۔ آج چونکہ ہم نے اللہ پہ نگاہ نہیں رکھی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسئلے کا حل یہ طریقہ ہے، اتنے پیسے نہیں آئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا، کاروبار اس نتیجے پہ نہیں پہنچا تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اگر ہم نے اتنی آمدن نہ کی تو مسئلہ نہیں حل ہونے والا، چونکہ ہم نے اپنے تمام نگاہیں پیسوں اور آمدن کی طرف کر لی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سارے کام ادھورے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ذرا، بچہ گھر میں ہوتا ہے 1 سال کا 2 سال کا، اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، اور تڑپنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں تڑپوں گا تو میرے تڑپنے کی وجہ سے ماں باپ کو ترس آئے گا اور وہ مجھے دودھ پلائیں گے۔ بیائی نہیں، اللہ ہمیں یہی سبق دینا چاہتا ہے کہ انسان تیرے مسائل بہت ہیں، تو اس کے لیے کوشش ضرور کر، محنت کر، جدوجہد کر، لیکن نگاہ اپنی جہد پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھنی۔ اگر تمہاری نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوگی تو اللہ کبھی ناکام نامراد نہیں کرے گا، لیکن نگاہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، مخلوق پہ جمی ہے، کاروبار پہ صرف جمی ہے، اور یہی سمجھ رکھا ہے کہ ان چیزوں سے مسئلے حل ہوں گے، تو میرے عزیز و دوستو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔